अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। कराची में तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया। दिन भर कराची में काले बादलों की मस्ती से शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। वक्फे से जारी बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात कराची वालों को सड़कों पर ले आई। गडाप टाउन की यालाबारी ने मौसम को मजीद औसम कर दिया। पेश गोई सच गोई साबित हुई। कराची की सूरत हाल वही रही जो मौसम का हाल बताने वालों ने बताई। दोपहर से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला शाम तक जोर पकड़ गया। काले बादलों ने ऐसा शरारती खेल खेला कि वक्फे से पूरा शहर जल थल एक हो गया। गडाप टाउन और मुल्हिका इलाकों में ओले बरसे। गुलशन हदीद में बारिश शदीद तो गुलशन मेमार में बूंदे बरसी लगातार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PECHS शहीद मिल्लत के शहरियों को भी न महसूस हुई बारिश की किल्लत। ओल्ड सिटी एरिया समेत औरंगी, कोरंगी, सुरजानी भी दिन भर रहे पानी पानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम शहर से निकल गया, लेकिन जाते जाते दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा गया। कराची में आज कहाँ कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद में हुई, जहाँ 45.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज़ 2 में 40.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि दीगर इलाकों का रिकॉर्ड भी महकमा मौसमियात ने जारी कर दिया है। सुरजानी टाउन में 30.4, गुलशन हदीद में 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शारा फैसल पर 26 और सादी टाउन में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दाऊद चौरंगी पर सबसे कम 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में रेन एमरजेंसी के बायस सिंध हुकूमत के अमले इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला हाउस सिंध में रेन एमरजेंसी सेल का क़याम। डेप्यूटी मेयर कराची भी एक्शन में नजर आए। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी नहीं, बिजली का निजाम भी मजमूई तौर पर बहाल रहा। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची का अमला नालों की सफाई में मसरूफ है। सड़कों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने के लिए सिंध पुलिस समेत सब इदारे एक पेज पर आ गए। वाटर कॉरपोरेशन की तमाम सक्शन मशीनें, डी वाटरिंग पंप्स और दीगर मशीनरी हाई अलर्ट है। इस मरतबा कुछ ऐसा फील हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने मुंतखब होकर कुछ नया किया है। बादल जो हैं वो स्टेरॉइड्स पर हैं, बरसते रहे, लेकिन हमें ये पता था कि अब शहर डूब जाएगा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस वक्त मेयर कराची को, डिप्टी मेयर को। वज़ीर आला हाउस सिंध में रेन एमरजेंसी सेल भी 3 मार्च तक 24 घंटे मुतहर्रिक है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी सड़कों पर काम की निगरानी कर रहे हैं। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत और सलमान मुराद की काविशों को बेहद सराहा। पाक फौज का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस जमा पानी की निकासी के लिए इक़दामात। पाक फौज की टीमों ने ड्रेनेज सिस्टम्स और पंपिंग के जरिए पानी की निकासी का सिलसिला मुसलसल जारी रखा। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, बुलंदो वाला बर्फ से ढक चुके हैं। बारिश के बायस नदी नालों और दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी है। मज़ीद अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो दूसरे रोज़ से बुलंदो बाला पहाड़ों, बलाई इलाकों में बर्फ़बारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवाब में इस वक्त बारिश हो रही है। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं उन पर बर्फ़बारी हो रही है। साथ ही इन पहाड़ों को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और एक ये जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये दरियाए नीलम का इस वक्त मंजर है, जहाँ बारिश के बायस पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की बात की जाए जिसमें वादी नीलम है, लीपा वैली है, हवेली है, गंगा चोटी है, मकड़ा पहाड़ है, सुदन गली है, तोली पीर है, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मुकामात हैं वहाँ भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम की अगर बात की जाए तो केल तक अभी तक सड़क बहाल है। आगे जो राब्ता सड़कें वो बंद हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली की जो सड़क की बात की जाए तो वो अभी तक बहाल है। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अगर ज़िला बाग की बात की जाए, गंगा चोटी को मिलाने वाली सड़क जो है वो अभी तक बहाल है। तमाम जो राब्ता सड़कें आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के अंदर छोटी छोटी वो बंद है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के अंदर जो बर्फ़बारी हो रही है, शदीद सर्दी पड़ रही है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। दूसरी जानब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फ़बारी, जब इलाकों में बारिशों का सिलसिला। बशारत मुगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। मानसरा में भी बारिश का दूसरा रोज़ है। सर्दी में इजाफे ने लोगों के गर्म कपड़े और चादरें उड़ ली हैं। मज़ीद जानते हैं मानसरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर से। जी आज मानसरा में दूसरे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है, जिसके बहस सर्दी दोबारा लौट आई है। लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर्स जो है वो पहन लिए हैं।
اگر بلائی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر پہاڑی علاقوں میں جو ہے برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میدانی علاقوں میں بھی بارش جو ہے وہ دوسرے دن لگاتار جاری ہے. اگر یہاں پر ایک بات کی جائے سیاحوں کو جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنے ساتھ جاتے ہوئے گرم کپڑے بستر کمبل ساتھ لے کے جائیں. اگر خواتین بچے ساتھ ہیں تو ان کی خوراک کا جو ہے وہ بندوبست کر کے جائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت سے وہاں پر نپٹا جائے. اور 112 ریسکیو ٹیموں جو ہیں وہ اس پر الرٹ کھڑی ہیں. یا اگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بارش جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے. کوستان بٹگرام میدانی علاقوں میں جو ہے. بہت شکریہ چودھری قیصر آپ کا. لندی کوتل اور گردونواں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ 2 روز سے جاری ہے. سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں لنڈی کوتل سے. یہ بول نیوز کے نمائندے شاہ رحمان شہنواری سے. بالکل میں اس وقت لنڈی کوتل میں موجود ہوں. 2 دنوں سے لنڈی کوتل میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے موسم کافی سرد ہو گیا ہے اور لوگوں نے گرم کپڑے اور چادر پہن رکھی ہوئی ہے. پوری لنڈی کوتل کو بادلوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے جبکہ آس پاس کے پہاڑوں میں برف باری بھی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسلادھار بارش سے جو ابھی تک جاری ہے کچے مکانات کے ہونے کا خطرہ. بہت شکریہ شاہ رحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کوئٹہ میں سردی کو ٹاپ گیئر لگ گیا ہے. شہر میں موسم سرما کی پہلی برف باری جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے. لوگوں نے برف باری کو خوب انجوائے کیا. گرم ملبوسات اور گرم مشروبات کے استعمال میں اضافہ ہو گیا. دوسری جانب بلوچستان میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی. خاران میں مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. مکران کوسٹل ہائی وے پر بڑا شگاف پڑ گیا. پاک ایران زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا. جیوانی یوسی پیلری سمیت متعدد علاقے گوادر سے کٹ گئے ہیں. پاک فوج کا ریسکیو ریلیف آپریشن بارش میں پھنسے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو بچا لیا. 35 مویشی بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے جبکہ صوبے میں تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 7 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے. طوفانی بارشوں نے بلوچستان کا نقشہ ہی بدل دیا. پی ڈی ایم ای کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ پسنی اور گوادر میں بارش ریکارڈ کی گئی. طوفانی بارشوں سے کوئٹہ، گوادر، کیچ اور خاران میں جانی و مالی نقصانات ہوئے. خاران میں دیوار گرنے سے 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہوا. گوادر میں 103، کیچ میں 2 اور واشک میں 5 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا جہاں امدادی سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے. گوادر میں 140، کیچ میں 25، خاران میں 5 اور کوئٹہ میں 2 گھروں کو نقصان پہنچا. گوادر اور کیچ میں اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں. پاک بحریہ اور پاک فوج کا سیلاب سے متاثرہ آبادی کو امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. میڈیکل کیمپ میں 1200 سے زائد مریضوں کو علاج اور ادویات بھی فراہم کی گئیں. صوبے میں تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 7 مارچ تک توسیع کر دی گئی. مالم جبہ میں شدید برف باری کے باعث گزشتہ 10 گھنٹوں سے محصور 6 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے محمد قیصر خان کی خصوصی ہدایت پر ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122 نے سیاحوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے. جبکہ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبائی حکومت کی خصوصی ہدایت پر اس وقت پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ اور تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں. فیصل آباد اور گردونواں میں بھی 2 روز سے بارش جاری ہے. اسموگ اور فوگ کا راج بھی برقرار ہے. مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز رانا بلال. بالکل فیصل آباد اور اس کے مضافات کے موسم کی بات کی جائے تو 2 دن سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے جس سے کافی حد تک موسم خوشگوار ہو چکا ہے. تاہم سموگ اور فوگ کا سلسلہ بھی برقرار ہے جس کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اگرچہ حالیہ بارش سے فصلوں پر بھی کچھ نکھار آیا ہے اور سردی کی کاٹ میں کچھ کمی ہوئی ہے. تاہم سرد ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ اگر آج کے درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج درجہ حرارت 6 سینٹی ڈگری. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سیاسی منظرنامے سے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر کون بیٹھے گا؟ نئے قائد ایوان کا انتخاب کل ہوگا. کاغذات نامزدگی آج دن 2 بجے تک جمع کیے جا سکیں گے. جانچ پڑتال سپہر 3 بجے ہوگی جس کے بعد فہرست جاری کی جائے گی. نئے قائد ایوان کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں ووٹ ڈالے جائیں گے. نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد. عمر ایوب سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں گے. سادہ اکثریت کے لیے 169 ووٹ درکار ہیں. نون لیگ کے سردار ایاز صادق نئے اسپیکر اور پیپلز پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے. ایاز صادق نے 199 اور عامر ڈوگر نے
91 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद मेंबरान ने एहतजाज करते हुए स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। JUIF, BNP और महमूद खान अचकज़ई ने भी राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। कौमी असम्बली इजलास का दूसरा रोज शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान फिर बन गया मछली मंडी। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल शुरू हुआ। नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला हुआ। अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। सरदार अयाज सादिक साहब 199। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इंतखाब के दौरान नारेबाजी और हंगामा आराई करते रहे। गैलरी में बैठे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से उलझे। ऐवान का माहौल खराब हुआ तो स्पीकर ने गैलरी से तमाम अफराद को बाहर निकलवा दिया। नवाज शरीफ के ऐवान में पहुंचने पर नून लीगी अरकान असम्बली ने साबिक वजीर आजम के गिर्द हसार बना लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान ने नवाज शरीफ की आमद पर नारे लगाए। नए स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया, जिसमें मजमूई तौर पर 290 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जुनेद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। नए डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफा शाह कहते हैं, अल्लाह के बाद शहीदों की जमात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मनसब पर बिठाया। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का। आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से हम एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे की ताकत बने और यूं जमहूरियत के इस पौधे को नशोनुमा करें जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन ने अपना खून पसीना दिया। वोटिंग हुई, आपके वोट 199 निकले, मेरे 91 वोट निकले। मैं सिंगल पार्टी हूँ, आप 7 जमाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा कि इलेक्शन में बोली के ज़रिए सिलेक्शन की गई है। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। आंखें खोल कर देखें, ऐवान किसके नारों से गूंज रहा है। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूं और आप 7 पार्टियां हैं। जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें, इस ऐवान में नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। अगर ये कहेंगे ऐवान नहीं चलने देंगे तो दुरुस्त अमल नहीं। ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है, ये ऐवान चलेगा, हम चला कर दिखाएंगे। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि तकसीम की सियासत से पाकिस्तान और कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों से अवाम नीचे होंगे। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये ऐवान आपका बनी गाला नहीं है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे। आपका किरदार बता रहा है कि आपके अंदर हौसला नहीं है। हमने उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान से बंद कर दो। जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए। अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत की तो हम में से शायद कोई भी नीचा नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम को हम नीचा करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गवादर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान मुतासरा इलाकों के ख़ानदानों को खुराक, पानी, दवाएं और बिस्तर फराहम करने के बाद महफूज कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि बारिश की सूरत हाल के बाद
پاکستان آرمی کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران متاثرہ علاقوں کے خاندانوں کو خوراک، پانی، دوائیں اور بستر فراہم کرنے کے بعد محفوظ کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بالکل، پاکستان آرمی ہمہ وقت پیش ہے۔ پاکستان آرمی کی طرف سے گوادر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران متاثرہ علاقوں کے خاندانوں کو خوراک، پانی، دوائیں اور بستر فراہم کرنے کے بعد محفوظ کیمپس پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج اپنی عوام کی خدمت میں حاضر ہے اور پاکستان آرمی کی طرف سے گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران متاثرہ علاقوں کے خاندانوں کو خوراک، پانی، دوائیں اور بستر فراہم کرنے کے بعد محفوظ کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گوادر میں بارش کے بعد بہت زیادہ تباہی اور گوادر کو آفت زدہ قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان آرمی اپنی عوام کے لیے مدد کرنے کے لیے پیش ہے اور پاکستان آرمی کی طرف سے گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران جو متاثرہ علاقے ہیں، جو پانی میں ڈوبے علاقے ہیں، ان کو ان کی مدد کرنے کے لیے خاندانوں کو خوراک، پانی، دوائیں اور بستریں فراہم کرنے کے بعد محفوظ کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی کی طرف سے گوادر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اس وقت جاری ہے۔ گوادر کو آفت زدہ قرار دیا گیا تھا، بارشوں کے بعد وہاں تباہی ہو گئی تھی اور گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران جو متاثرہ علاقے ہیں، جو پانی سے زیریاب علاقے ہیں، وہاں پہ خوراک، پانی، دوائیں اور بستریں فراہم کرنے کے بعد محفوظ کیمپس میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ 860 متاثرہ خاندان ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ 29 فروری کی رات 5 گھنٹے آپریشن جاری رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نواز شریف مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے۔ JUI کو وفاق کے اہم عہدوں کی پیشکش بھی کر دی۔ ذرائع کے مطابق فضل الرحمان نے حکومت میں شمولیت کی حامی نہیں بھری ہے، کہا کہ فوری طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پارٹی سے مشاورت کریں گے، الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ فی الحال ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ MQM کی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، کسی کا بوجھ اٹھانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ MQM رہنما فاروق ستار بے لفظوں میں کھلی بات کہہ گئے، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر حکومت بنا اور چلا سکتے ہیں تو ضرور چلائیں۔ سنگین معاشی بحران سے نکالنے کے لیے جہاں جو جماعتیں حکومت سازی کے لیے کوشش کر رہی ہیں اور حکومت بنائیں گی، اور جو جماعتیں اختلاف رائے کر کے اپوزیشن کی بینچوں پر بیٹھیں گی، 15 سالوں سے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ آج ہم نے MQM پاکستان اور PMLN نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی ہے۔ کم از کم موجودہ صورتحال میں کوئی ایک ایسا ہم مشترکہ لاہ عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ یار یہ میری آپ کی لڑائی نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ عوام، ہم پاکستان سے باہر نہیں دیکھ سکتے، ہمیں پاکستان کے اندر ہی دیکھ کر ان مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ 6 ماہ پہلے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے لیے وزارتیں اہم نہیں ہیں۔ رہنما MQM پاکستان حیدر عباس رضوی کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو، کہا کہ جو ہماری آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے گا اس کے ساتھ چلیں گے۔ کراچی کے مینڈیٹ کو معمولی لینا بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ 6 مہینے پہلے ہم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے لیے وزارتیں، حکومتیں، پوزیشنز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ ایک آئینی ترمیم پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھی تھی اور ہم نے ببانگ دوہل اور علل اعلان کہا تھا کہ جو اس میں ہمیں سپورٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری جو 3 نکاتی آئینی ترمیم ہے یہ اس بات کی وضاحت کر دے گی، کیونکہ اس کا تعلق MQM کو فائدہ اس سے نہیں ہے۔ کراچی کے مینڈیٹ کو معمولی لینا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی، اور اسی لیے ماضی میں کوشش کی گئی کہ کراچی کے مینڈیٹ کو کراچی والوں سے چھین لیا جائے، مگر اہل کراچی نے اپنا حق اس بار واپس لے لیا۔
اور اب آپ کو بتائیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کا نیا گورنر MQM پاکستان سے ہی ہوگا۔ سندھ کا نیا گورنر خوشبخش شجاعت کو بنایا جائے گا۔ مجھ سمیت اور بھی امیدوار وزارت اعلیٰ کے لیے تھے، لیکن جو مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا وہ قبول ہے۔ نواب ثناء اللہ زہری کی غیر رسمی گفتگو، کہا کہ مرکزی قیادت نے جو ذمہ داری دی بخوبی نبھاؤں گا۔ میر سرفراز بگٹی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور انہیں میری مکمل حمایت حاصل ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر کابینہ تشکیل دیں گے۔ کوئٹہ بلوچستان میں قیام امن اور ناراض رہنماؤں کو منانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ نے پہلے خطاب میں عوامی مسائل کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنی قیادت کو بچانے کو ترجیحات میں شامل رکھا۔ ایوان میں دھمکیاں میں اس لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور چھیننا بھی۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی علی امین گنڈاپور نے اپوزیشن ارکان جیسا رویہ اپنائے رکھا۔ علی امین گنڈاپور ہوش کے ناخون لیں، صرف 90 ارکان کے نہیں اب پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ امیدوار علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب۔ اعلیٰ عہدے کا منصب ملتے ہی عوامی مسائل بھول گئے۔ پہلے خطاب میں ہی اپنی پارٹی کی قیادت قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے رونا روتے رہے۔ گنڈاپور کا خطاب صوبے کی عوام کو سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کام مفاد عامہ ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں، نہ کہ پارٹی قائد کے لیے دفاعی تقریریں کرنا۔ کیا علی امین کا وزیر اعلیٰ بننے کا فقط مقصد بانی PTI سمیت دیگر 9 مئی کے سہولت کاروں اور بلوائیوں کو بچانا ہے؟ کیا علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا کو درپیش چیلنجز پر توجہ مرکوز کی یا صرف PTI کے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی پر ہی ماتم کرنا ضروری سمجھا؟ کیا علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود اب تک خود کو اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ وہ اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن چکے ہیں۔ خدارہ بلیم گیم سے نکل کر اپنے صوبے میں کام کر کے دکھائیں۔ ملک میں صدارتی انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ پولنگ صبح 10 سے دوپہر 4 بجے تک ہوگی۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیز الیکٹورل کالج ہوں گی۔ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے علاوہ سینیٹرز بھی ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ کاغذات نامزدگی آج دوپہر 2 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ پیپلز پارٹی نے صدارتی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی دیگر جماعتوں نے آصف علی زرداری کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ آصف علی زرداری کے کاغذات نامزدگی آج جمع کروائے جائیں گے۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں پولیس مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ زخمی ملزم زین یوسف کے قبضے سے پستول اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ ملزم کو اسپتال منتقل کر کے اس کا سابقہ ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ننھی گھریلو ملازمہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ سرگودا میں 12 سالہ ملازمہ کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ عائشہ کو مالکن نے لوہے کے راڈ سے قتل کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے IG پنجاب سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ غربت، ایک اور معصوم زندگی نگل گئی، ایک اور گھریلو ملازمہ قتل۔ صفاق مالک اور مالکن نے 12 سالہ عائشہ کی جان لے لی۔ معصوم عائشہ زمیندار جواد بھٹی کے گھر میں ملازمہ تھی۔ ملزم جواد ٹول پلازا کا ٹھیکیدار ہے۔ گھریلو ملازمہ عائشہ کو جواد بھٹی اور اس کی اہلیہ نے لوہے کے راڈ اور ڈنڈے سے مار کر قتل کیا۔ پولیس نے بتایا گھریلو ملازمہ کو تشدد کر کے قتل کرنے کے بعد اہل خانہ کو کال کی گئی کہ آپ کی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اہل خانہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ بچی کو قتل کیا گیا ہے۔ جواد بھٹی اپنی اہلیہ سمیت فرار ہو گیا۔ تھانہ لکسیاں والد کی مدعیت میں ملزم جواد بھٹی اور اس کی اہلیہ کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عائشہ کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے IG پنجاب سے فوراً رپورٹ طلب کر لی۔ کہا ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، کسی قسم کے تشدد کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ پولیس کے مطابق گھریلو ملازمہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں غزہ کی۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتے اسرائیل نے اپنے ہی شہری مار ڈالے۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری، 7 قیدی ہلاک ہو گئے، حماس نے تصدیق کر دی ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 193 شہادتیں۔ امداد مانگنے والوں پر حملے کے بعد صہیونی ریاست کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کا عالمی برادری سے تحقیقات کا مطالبہ۔ یمن میں لاکھوں افراد کی ریلی، شرکا کا ہتھیار اٹھا کر فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ اور اب خبریں شامل کریں گے اسپورٹس کی دنیا سے۔ PSL کے آج راولپنڈی میں ہونے والے 2 میچز بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں آج بھی دن بھر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آج 2 میچز شیڈیول ہیں۔ دوپہر میں پشاور زلمی کا مقابلہ لاہور قلندرز اور شام میں اسلام آباد اور کوئٹہ کا میچ ہوگا۔ ڈبل ہیڈر کے لیے ایک ہی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگر آج دونوں میچز نہ ہوئے تو فینس کو مکمل ٹکٹ ری فنڈ ہوگا اور اگر ایک بھی میچ ہو گیا تو ری فنڈ نہیں ملے گا۔ کراچی کنگز کے بلے باز کیرن پولارڈ چھٹی لے کر بھارت روانہ ہو گئے۔ پولارڈ بھارتی ارب پتی تاجر مکیش امبانی کے بیٹے آنند کی پری ویڈنگ تقریب میں شرکت کے لیے بھارت چلے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پولارڈ اتوار کو ملتان سلطانز کے خلاف میچ میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ وہ راولپنڈی میں کراچی کنگز کو جوائن کریں گے۔ نگراں حکومت کے آخری مہینے بھی شہریوں کو مہنگائی میں ریلیف نہ مل سکا ہے۔ جنوری 2024 کے مقابلے فروری میں مہنگائی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ فروری میں مہنگائی کی شرح 23.06% ریکارڈ کی گئی۔ جولائی 2023 سے فروری 2024 تک مہنگائی کی اوسط شرح 27.96% رہی۔ گزشتہ ماہ شہری علاقوں میں مہنگائی میں 0.24% کا اضافہ دیکھا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق فروری کے دوران دیہی علاقوں میں مہنگائی 20.54% ریکارڈ کی گئی۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی اور سب سے مستند ٹرانسمیشن پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر بول نیوز لا رہا ہے۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، میزبانی کے فرائض معروف میزبان و فنکار ساحر لودھی انجام دیں گے۔ اور اب ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں لوور دیر سے، جہاں پر تلاش مولی خٹ میں گھر کی چھت گر گئی ہے۔ ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ بچہ شدید زخمی ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق چھت مٹی کا دودہ گرنے کے باعث گری ہے۔ لاشوں اور زخمیوں بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کر رہے ہیں لوور دیر سے، جہاں تلاش مولی خط میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک بچہ شدید زخمی حالت میں بتایا جا رہا ہے۔ چھت مٹی کا تودہ گرنے کے باعث گری ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کا یہ بتانا ہے۔ لوور دیر سے خبر دے رہے ہیں آپ کو، تلاش مولی خط کے گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور بچہ شدید زخمی ہے۔ چھت مٹی کا تودہ گرنے کے باعث گری ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں، بندوق کی نوک پر ماڈلز کو یرغمال بنا لیا گیا۔ تھرل سے بھرپور فلم ماڈل ہاؤس کا ٹریلر جاری۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔